चल कर सुनाए, सुनने वाला है मदीने में। चलो चल कर सुनाए, सुनने वाला है मदीने में। नाजरीन आदाब। दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद की जानिब से रमज़ान मुबारक के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में सूरह बकरा की 125वीं आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो सरासर हिदायत है इंसानों के लिए और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क खोल के रख देने वाली किताब। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ख़िरात कलाम पाक से। ख़िरात कलाम पाक पेश करेंगे क़ारी अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور بعض کا یہ حال ہے کہ جب سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم کرنی چاہیے۔ خطبہ نماز جمعہ کی شرط ہے، اگر خطبہ نہ پڑھا جائے تو نماز جمعہ صحیح نہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان دی جاتی تھی جبکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں صحابہ اکرام کے مشورے اور اجماع سے لوگوں کو اطلاع اور سہولت دینے کی خاطر پہلی اذان شروع کی گئی۔ فقہ کا حکم ہے کہ پہلی اذان کے بعد کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیے، یعنی نماز جمعہ کے بعد اگر ضرورت ہو تو کاروبار اور روزی کمانے میں لگ جاؤ، لیکن اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کامیابی کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس سورہ کے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مدینے میں غلے کی کمی تھی، ایسے میں مدینہ طیبہ میں ایک قافلہ غلہ لے کر آیا تو لوگ خطبہ چھوڑ کر غلے کی طرف دوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی غفلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ کھیل تماشے جو جمعہ کے وقت دیکھنے میں آتے ہیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ جمعہ کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر پیش کر رہے تھے قاری عبدالقیوم شاکر صاحب۔ نعت لکھنی ہے حضور آپ کو کیا کیا لکھوں، پرتو ذات لکھوں ذات کا پردہ لکھوں۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں گے الحاج غلام محمد اطہر شرفی صاحب۔ چلو چل کر سنائے سننے والا ہے مدینے میں، چلو چل کر سنائے سننے والا ہے مدینے میں، ہے فطرت ہی عطا جس کی وہ داتا ہے مدینے میں، ہے فطرت ہی عطا جس کی وہ داتا ہے مدینے میں، چلو چل کر سنائے سننے والا ہے مدینے میں، جبین دل کے سجدوں کا مصلی ہے مدینے میں، جبین دل کے سجدوں کا مصلی ہے مدینے میں، جو دل کو کھینچ لیتا ہے وہ روضہ
کو کھینچ لیتا ہے وہ روضہ ہے مدینے میں، جسے تم دیکھنے کو طور پر جا کر پلٹ آئے، جسے تم دیکھنے کو طور پر جا کر پلٹ آئے، ادھر آ جاؤ موسیٰ وہ جلوہ ہے مدینے میں، ادھر آ جاؤ اے موسیٰ وہ جلوہ ہے مدینے میں، طواف روضہ اقدس بنی ہے دل کی بےتابی، طواف روضہ اقدس بنی ہے دل کی بےتابی، خدا ہی جانے کیا محسوس ہوتا ہے مدینے میں، خدا ہی جانے کیا محسوس ہوتا ہے مدینے میں، سوا ان کی رضا کے کوئی اس جا آ نہیں سکتا، سوا ان کی رضا کے کوئی اس جا آ نہیں سکتا، جسے ملتی ہے منظوری وہ آتا ہے مدینے میں، جسے ملتی ہے منظوری وہ آتا ہے مدینے میں۔ اور یہ آخری شعر دیکھیے، یہاں کے رہنے والے خلد کو خاطر میں کیا لائیں، یہاں کے رہنے والے خلد کو خاطر میں کیا لائیں، جو خود ہی رشک جنت ہے وہ کوچا ہے مدینے میں۔ اور یہ میں اختصار کر رہا ہوں، چلو اطہر مدینہ ہی طلب کی حد آخر ہے، چلو اطہر مدینہ ہی طلب کی حد آخر ہے، کہیں جو مل نہیں سکتا وہ ملتا ہے مدینے میں، کہیں جو مل نہیں سکتا وہ ملتا ہے مدینے میں، چلو چل کر سنائے سننے والا ہے مدینے میں۔ قرآن کے ہر ورق میں ہے صلی اللہ کا نور، سرکار آئینہ ہے خدا کے کلام کا۔ آئیے عظمت قرآن پر نظم پیش کریں گے عالی جناب الحاج عبد القادر بے ہوش محبوب نگری صاحب۔ سواد کفر میں توحید حق کا نور ہے قرآن، سواد کفر میں توحید حق کا نور ہے قرآن، خدائی مملکت کا آخری دستور ہے قرآن،
اسی شمع ازل سے لا الہ کا اجالا ہے، اسی شمع ازل سے لا الہ کا اجالا ہے دل یک وادیے ایمن چراغ تور ہے قرآن ہے دل یک وادیے ایمن چراغ تور ہے قرآن سواد کفر میں بہر آیت نمایاں علم مطلق کی تجلی ہے، بہر صورت نہاں یک جلوے مستور ہے قرآن، بہر صورت نہاں بسم اللہ تا والناس ایک ایک لفظ ہے سی پی، بہر نک تادرے نایاب سے بھرپور ہے قرآن، بہر نک تادرے نایاب سے بھرپور ہے قرآن، خدائی مملکت کا خرد کی روشنی دل کی ضیا، نور بصیرت ہے یقین سے ہے خری وہم گما سے دور ہے قرآن۔ فضائل رمضان پر بصیرت افروز خطاب سے سرفراز فرما رہے ہیں مولانا ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو چکا۔ الحمدللہ ہم نے شب قدر کی نعمتیں پالیں۔ رمضان مبارک کے پہلے 2 دہے رحمت اور مغفرت والے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازے، اور اب عشرہ اخیر کی نجات کے فیوز و برکات سے سرفراز فرما رہا ہے۔ رمضان مبارک در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام خاص ہے کہ انہیں اپنی عبودیت کا، اپنی بندگی کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے بندے فریضہ صوم کی تکمیل کرتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر خالق کونین خود عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو رمضان مبارک کی سعادتوں کے ساتھ ساتھ خالق کونین نے تمام انسانوں کو بھی برکات خاص سے مالا مال فرما دیا۔ رمضان کے روزے تربیت خاص کے، رمضان کے روزے اصلاح نفس کے، رمضان کے روزے تصفیہ قلب کے، رمضان کے روزے تربیت و اصلاح کا ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ بندے الحمدللہ ایک روزے کے ساتھ ساتھ 2 اور فرائض کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔
ایک فریضہ نماز پنجگانہ کا ہے جو بعد جماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فریضہ صوم کی ادائیگی، اور بالعموم ان لوگوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی صاحبان نصاب، عام طور پر ماہ سیام ہی میں اس مہینے کے شرح اجر و ثواب میں اضافے کے سبب زکوٰۃ کا فریضہ بھی رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ نور والا مہینہ کہ جس مہینے میں ایک ساتھ تین فرائض کی ادائیگی کی سعادت بندوں کو حاصل ہوئی ہے۔ زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنا مال اللہ کے حکم پر اپنی ہی طرح بندوں کو دیتا ہے، اور خالق کونین کا ارشاد ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، مخلوق کی خدمت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ بندہ بندے کی خدمت کرے، اور مولا ارشاد فرماتا ہے یہ میری عبادت ہے اور میں اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ایک خاص مال کی مقدار رکھنے والوں کے لیے ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت فقیر، مسکین، قرضدار، مسافر اور راہ خدا میں تمام اچھے اور نیک کاموں کے لیے مال کے خرچ کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں یہ ہدایت و تاکید ہے کہ پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے، قبیلے والے، ان لوگوں کو جو اس زمرے میں آتے ہیں، یعنی جو حاجت مند ہیں، مستحق ہیں، انہیں اپنے مال کے ذریعے سے ان کی اعانت کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے صبح و شام ہم نے اللہ کی اطاعت گزاری میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، عبادات میں، ہم نے رمضان مبارک کو پوری طریقے سے بندگی کے احساس کے ساتھ، عاجزی کے احساس کے ساتھ گزارا ہے، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے یقیناً ایک مہینے تک روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ فیوز و برکات زکوٰۃ سے الحمدللہ عہدہ برا ہونے کی خالق کونین نے توفیق عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ الحمدللہ بخیر و خوبی پورا ہونے جا رہا ہے۔ رمضان مبارک کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ قرآن پاک کا نزول ہے کہ خالق کونین نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اب ہم عید منائیں گے تو احکام شریعت کے موافق ایسی عید منائیں کہ جیسا کہ منشأ خداوندی ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے، احسان مند بن جائے۔ ہم کو اپنی عید میں سبھوں کو شامل کرنا ہے، اس خوشی میں، اس رحمت میں ہر ایک کو شریک کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا وجود پورے اہل ایمان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے سبب خدمت و رحمت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم کو رمضان مبارک کی سعادتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما، اور آنے والی عید کی سچی خوشیوں سے سرفراز فرما۔ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم صراط المستقیم پر قائم و برقرار رہیں، اور صراط المستقیم ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔